نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے امت محمدیہ کی خصوصیات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری امت کو مبعوث فرمایا، لیکن جو شرف، جو اعجاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ اعجاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری تعریفیں بیان کی ہیں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تعریف بیان کی ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بہت سارے ایسے کلمات نکلے ہیں جس میں ہماری تعریف اور توصیفات کے کلمات موجود ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت سارے مذاہب کو مبعوث فرمایا، اور ہم ان مذاہب کو جب دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کی اچھائیوں کو، تو ہمارے دل کو بہت بھا جاتا ہے۔ اور ایسے وقت میں ہم کہتے ہیں کہ جینزم کتنا اچھا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے اسکول ہیں، بہت سارے کالجز ہیں، اور بہت سارے ان کے پاس ایک چیریٹی کے سسٹم ہے۔ تو لہٰذا وہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے جب بدھزم کو ہم دیکھتے ہیں، بدھا کو ماننے والوں کو، تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کے کتنے اچھے اخلاق ہیں، ان کے کردار کتنے اچھے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ہم چلے جائیں، یعنی جتنے سارے لوگ آئے دنیا میں، سب کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، یا حدیث نبویہ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا اور برتریت کا متحمل اگر کوئی امت ہے تو یہ امت محمدیہ ہے، یعنی ہم اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اعجاز عطا کیا ہے، اور اللہ کا قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے کلمات تصدیق کرتی ہیں۔ اللہ کا کلام کیسے تصدیق کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ اب ہمیں بدھزم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جینزم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور رہنما نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر مبعوث نازل فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہمیں دوسروں کی طرف دیکھ کر ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے طریق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی ہماری پیدائش کا مقصود ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تعریفیں بیان کی ہیں، اور تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک کام دیا ہے، کرنے کا ہمیں کام دیا ہے۔ وہ کام کون سا ہے؟ کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کا انتظام کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ہماری اور زیادہ تعریف بیان کی ہے کہ عزت کس کے لیے ہے، اعجاز کس کے لیے ہے، شرف کس کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک کس کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور عزت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے، مومنین کے لیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم عزت والے ہیں،
اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم عزت والے ہیں، نبی عزت والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات خود بضابطہ تعظیم والی ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ جو منافق درنگی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کبھی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا دیا کرتے، شاعر کہتا ہے درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا تو اسی میں رنگ جا یا تو اسے تسلیم کر لے۔ تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں ہماری تعظیم کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک ہم بڑے مرتبے والے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، نبی کی محبت ہے، قرآن کی عظمت ہے، اور ہمارے معاملات اچھے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیاب ہونے والوں میں ہیں۔ اب ہمیں دوسرے مذاہب کو دیکھ کے ہمیں ان سے کچھ نصیحت، اگر ان کے اندر اچھائیاں ہیں تو اچھائیوں کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، لیکن اتنا نہیں کہ ہم ان سے ان مذاہب سے، ان کے اطوار سے، ان کے اخلاق سے اتنا ہم گرویدہ ہو جائیں کہ ہم اسلام کو ہی ہیچ سمجھ بیٹھے، یعنی اسلام ہماری نظروں میں اس کی کوئی وقعت نہ ہو، قرآن کی کوئی تعظیم، کوئی وقعت نہ ہو، نبی کے فرمودات کی کوئی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ہمیں کہیں کسی سے اچھائیاں مل رہی ہیں تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور لیکن ایسا نہیں کہ ایکسیپٹ کرتے کرتے ہم اپنی ہی حقیقت کو بھلا دیں، یہ بالکل اس کی گنجائش نہیں نکلتی۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے ہمارے مرتبے کو بلند کیا ہے، اور کیسے دوسرے قوموں کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بیٹوں کی اولاد ہیں اور اس کے ہم چہتے ہیں۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر یہ بات ہے تو پھر وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھیے، یہودیوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ہم اللہ کے ہم بہت ہی مقربین میں ہمارا شمار ہے۔ تو نبی علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر یہ بات ہے تو پھر وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ جب تم اللہ کے اتنے مقرب ہو تو اللہ رب العالمین عذاب کیوں دیتا ہے؟ اور وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو ایک اور اعجاز عطا کیا ہے، وہ اعجاز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب ہمیں دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ایسے وقت میں کوئی کہے شکیل ابن حنیف آئے اور یہ کہے کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، یا اس طریقے سے بہت سارے افراد، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ جس نبی کا، جس احمد کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے میں وہ احمد ہوں، میں مسیح ہوں۔ تو یہ سراسر دھوکہ دینے والے افراد ہیں، اور یہ گویا کہ گمراہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اوصاف پورے بیان کیے کہ وہ آئیں گے تو وہ کیسے ہوں گے، دکھنے میں کیسا ہوگا، کہاں سے آئیں گے، کون سی دھرتی سے وہ نکلیں گے۔ یہ لوگ ایسے دہریے، ایسے فراڈ آئے دن نکلتے جا رہے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں کو جو کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، لیکن مسجد کو نہیں آتے، کبھی درس و دروس نہیں سنتے، اور کبھی کسی ریلیجیس پرسنالٹی سے ان کا تعلق نہیں رہتا، ایسے وقت میں ان کو بہکا دیا کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کی دھرتی پر شکیل ابن حنیف بہت تیزی سے اس کا نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں مسیح موعود ہوں اور میں مہدی ہوں۔ اور بہت سارے ہمارے نوجوان بچی کے دھرتی پر رہنے والے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو ان کے لپیٹے میں، ان کے فریب میں، ان کے بہکاوے میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا اور نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں
پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو دین کی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے پسند کر لیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، نبی کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرما دیا، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب ایسے وقت میں اس بیچ کے پیریڈ میں کوئی آتا ہے تو وہ بھی ایک دجال کی قسمی ہے۔ دجال، بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے بہت سارے دجال آئیں گے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے پتہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ وہ بھی دجال ہے اور وہ دھوکہ دیتا اپنی چال بازیوں کے ذریعے سے، ہمیں بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اسرائیلیوں کا، یعنی جو یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اسے کینچی سے کاٹنا پڑتا۔ جب ان کے جسموں پر، ان کے کپڑوں کے حصوں پر پیشاب لگ جاتا تو پاکی کے لیے اس حصے کو کاٹا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس سے پاک صاف کیا ہے، اس سے منزہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے جسموں پر اگر لگ جائے، ہمارے کپڑوں پر لگ جائے تو ہم پانی سے دھو کر پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کیا ہے۔ آگے صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، ان بنی اسرائیل کان احدهم اذا اصابه الشيء من البول فرده بالمقاريض، بنی اسرائیل میں سے کسی کا تھوڑا سا پیشاب لگ جاتا تو اسے کینچی سے کاٹ دیا جاتا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 226 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آگے چلیں، یہودی میں جب کسی خاتون ایام مخصوص میں ہوا کرتی، یعنی حیض کے دنوں میں ہوا کرتی، تو اس کے ساتھ نہ وہ کھاتے تھے، نہ ہی پیتے تھے، نہ ہی ایک ہی چھت کے اندر رہتے تھے، ایک ہی چھت کے اندر رہتے بھی نہیں، بلکہ اسے ایک عیب سمجھا جاتا تھا اور اسے الگ رکھ دیا کرتے۔ جیسے ہم جانوروں کو باڑے میں رکھ دیا کرتے، اسی طریقے سے وہ عورتوں کو ایسی جگہوں پہ رکھ دیا کرتے، جبکہ ہماری شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنے کی اجازت ہے، بیٹھنے کی اجازت ہے، لطف اندوز ہونے کی اجازت ہے، ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت ہے، سوائے جماع کے اللہ رب العالمین نے رخصت عطا کیا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی شریعت میں قتل کے بدلے قتل، بنی اسرائیل کی شریعت میں یعنی یہودیت میں قتل کے عوض میں قتل، لیکن اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ ہم دیت دے کر، یعنی ہم کچھ پیسے دے کر، یعنی اگر وہ مطلوب اگر راضی ہو جاتا ہے کہ اگر اتنے پیسے اگر تم ہمیں دیتے ہو تو ہم معاف کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے وہ اگر قتل کیا ہے، اگر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں اور قاضی فیصلہ کر دیتا ہے کہ تمہیں اتنے پیسے دینے ہوں گے اس کے بدل میں، تو اس سے رخصت مل جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں جو شخص روزوں کے دوران رات کو سو جاتا تو اسے دوسرے دن بھی کھانے کی اجازت نہیں، یعنی رات کو سو جاتا تو پھر وہ دوسرے دن افطار کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ اجازت عطا کیا ہے کہ ہمیں سحری کرنے کی مہلت ہے، ہمیں سحری کرنے کی مہلت ہے تاکہ ہمارا جسم کمزور نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، پوری زمین کو اللہ رب العالمین نے پاک بنایا ہے اور زمین کو اللہ رب العالمین نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، یعنی ہم جہاں پر چاہیں سجدہ کریں، زمین پر ہم جہاں پر چاہیں سجدہ کریں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص مخصوص جگہ نہیں کہ یہی ہماری جگہ، یہی ہماری مسجد ہے، اب یہیں پہ نماز پڑھیں گے۔ ہم چاہے ایروپلین میں ہو وہیں پہ ہم نماز پڑھ سکتے، ہم ٹرین میں ہو ہم وہیں پہ ہم نماز پڑھ سکتے، ڈائریکشن چاہے کوئی بھی ہو اس پہ ہمیں اجازت ہے۔ اگر ہمیں ڈائریکشن نہیں پتہ چل رہا ہے لیکن اس کے لیے کتبہ آج کل آ چکا ہے، ہم اس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ قبلہ ہمارا اس طرف ہے، لیکن اگر نہیں معلوم تب بھی ہم جس طرف چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے۔ آگے بھول چوک اور دل میں خیالات آ جاتے تو اللہ رب العالمین نے اسے معاف کیا ہے، یعنی بھول چوک ہو گئی، اگر ہم سے کوئی گناہ کے کام ہو گئے یا غیر ارادے طریقے سے ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا، مثال کے طور پہ ہم چل رہے ہیں اور اپنے پیروں سے چیٹیوں کو روند رہے، ہمیں علم نہیں کہ ہمارے پیروں کو تلے چیٹی آ گئی، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
یعنی ایسے گناہ جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، نبی علیہ السلام ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، ان اللہ قد تجاوز لی عن امتی الاخطاء والنسیان ما استکرہوا علیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول، جس چیز پر اللہ رب العالمین جس چیز پر وہ مجبور کر دیے جائیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز ایسے حالات بن جائیں کہ ہمیں ناپاک چیزیں کھانے کی ضرورت پڑ جائے یا وہ جانور بھی کھانے کی ضرورت پڑ جائے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی مہلت عطا کی ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی، نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی، اللہ رب العالمین نے 2 دعاؤں کو قبول کیا اور ایک کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ وہ دعا کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تو اس نے مجھے 2 چیزیں عطا کر دی اور ایک نہیں دی۔ وہ کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری امت کو قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، قحط سالی یعنی بھوکمری کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لی۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں، بیک وقت ایسا نہیں ہوا کہ پورے کے پورے لوگ ہلاک ہو گئے ہوں، پورے کے پورے لوگ برباد ہو گئے ہوں، جیسا کہ پہلے قوموں کو اللہ رب العالمین آندھی بھیجتا اور ان کی دھرتی کو الٹ پھیر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سیلاب بھیجتا، سارے کے ساری آبادی کو بہا کر لے کر چلا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ڈینجریس چیخ اور پکار ہوتی اور تیز آندھی اور بادل چھا جاتا اور سب کے سب زمین میں چپک جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا اور اس امت کو اللہ رب العالمین بیک وقت ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کے بیچ میں نبی علیہ السلام کی دعائیں حائل ہو جاتی ہیں جو آپ نے دعائیں کی ہیں، کہ میں نے اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا مانگا کہ میری امت کو غرق کر کے یعنی ڈبا کے ہلاک نہ کرے، تو اس نے میری یہ دعا کو بھی قبول فرما لی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی دعا قبول فرما لی کہ کچھ خطے میں کچھ لوگ سیلاب کے زد میں آ کے ڈوب جاتے ہیں لیکن پورے کے پورے لوگ ہلاک نہیں ہوا کرتے۔ تیسری دعا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے اور ان کے درمیان مخالفت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی، یہ دعا قبول نہیں کی، لہٰذا اختلاف چلتا رہے گا، آپس میں جھگڑے ہوتے رہیں گے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا رہے گا، فرقے در فرقے بنتے رہیں گے، لیکن ایسے وقت میں بھلائی اسی میں ہے کہ ہم قرآن کے پیروکار ہو جائیں اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے ہم پیروکار ہو جائیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ اور دوسرا یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں شرف عطا کیا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے اس امت کا اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا اور سب سے پہلے یہی امت جنت میں جائے گی، سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اعجاز عطا کیا ہے کہ اب نبی علیہ السلام جب حوض پر ہوں گے تو اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی ہوں گے، نوح سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، تو اس وقت میں آپ پہچانیں گے کیسے؟ تو نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ بُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى حَوْضِي۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میرے امتی اس طرح آئیں گے، یعنی میرے حوض پر اس طرح آئیں گے کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے اور میں حوض پر ان کا استقبال کروں گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سرخروئی کا ذریعہ ہے، اس سے شعائیں پھوٹیں گے، اس سے ریز نکلے گا اور نبی علیہ السلام ہمیں پہچان لیں گے۔ اب اندازہ لگائیں اربہ ارب خربہ خرب انسان موجود ہو اور اس میں اللہ رب العالمین ہمارے چہروں سے شعائیں نکالے، اعضائے وضو سے روشنی نکالے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی وہ ہمیں دیکھ کر یعنی اپنی امتی کو دیکھ کر پہچان کر وہ الگ الگ چھانٹ کر رکھ دیں اور رکھنے کے بعد حوض کوثر سے پانی پلائیں، تو یہ کتنی بڑی شرف اعجاز کی بات ہے۔
کتنی بڑی شرف اعجاز کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قبول کی جائے گی، یعنی انبیاء اور انبیاء کی امتی جو اللہ رب العالمین کے حضور حاضر کیے جائیں گے، ایسے وقت میں نبی علیہ السلام کی گواہی کو اللہ سبحانہ و تعالی تمام کے تمام نبیوں کے سامنے قبول کرے گا، اور قبول کرنے کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ امت محمدیہ کے چند خصوصیات تھے۔ تو ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین فلاں علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ فلاں لوگ بہت زیادہ پریشانیوں میں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ان حوادث کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے اور مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین امتیاز پیدا کرنا چاہتا ہے، چھٹائی کرنا چاہتا ہے کہ کون مومن ہے، کون ایمان پر رہتا ہے اور کون ایمان سے پھر جاتا ہے، کون ایمان سے پھر جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کو آئے دن دکھلاتا رہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ایمان پر جمے رہنا ہے، چمتکار دیکھ کر نمسکار نہیں کہنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے لو لگانا ہے۔ کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ رب العالمین کے آگے اپنا دکھڑا سنانا ہے، یا اگر تکلیف اور بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم پہلے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اور دعا مانگنے کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو انشاءاللہ یقیناً ہماری دعاؤں کا کرنا اور ڈاکٹر کے دماغ کا صحیح رہنا اور اس کے دوائیوں کا لکھنا وہ ہمارے لیے شفا یابی کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے نہ اللہ سے لو لگایا، نہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، فوراً کسی بابا کے پاس چلے گئے، تو بابا سب سے پہلے 500 روپے کی پرچی پھاڑ دیے، اور اس کے بعد ایک کالا دھاگا ہمیں دے دیے، پیر میں باندھ لینا، کمر میں باندھ لینا، گلے میں باندھ لینا، تو گویا کہ ہم نے اپنے عمل سے شرک کیا اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے اس قابل نہیں سمجھا۔ علیہ اللہ بکافٍ عبدا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کیا میں کافی نہیں ہوں؟ میں تمہاری مدد کے لیے کافی نہیں ہوں؟ میں تمہیں مرض کے اندر مبتلا کیا تو میں شفا دینے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو ہمیں ایسے دو راہیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ تو یقیناً جب ہم اللہ سے لو لگائیں گے، ایمان پر جمے رہیں گے اور اسی حال میں ہمارا خاتمہ ہوگا، تو یقیناً ہم جنت میں ضرور جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر سے ضرور پانی پیئیں گے، اور پلسرات پر آسانی کے ساتھ ضرور ہمارا گزران ہوگا، اور یقین